बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, आज बड़ी अहम बैठक थी, तीसरी मुलाकात होनी थी मुज़ाकराती कमेटियों की। दोनों मुज़ाकराती कमेटियाँ बैठी, उसके बाद जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बरए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लग रहा था राना सनाउल्लाह साहब ने नाज़रीन एक चीज़ तो वाज़ेह कर दी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन के जो तहरीरी मुतालिबा चार्टर ऑफ डिमांड इन रिटर्न आज पेश किया गया है, उस पर एक कमेटी तश्कील दे दी है। अब जो वो कमेटी जो जवाब देगी, हतमी तौर पे वही जवाब होगा, वो फाइनल जवाब होगा। राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक अपोजिशन के दो बुनियादी मुतालबात हैं, जिसका उन्होंने कहा कि पिछले वो 10-11 माह से मुतअद्दद मरतबा जिक्र करते आए हैं। नाज़रीन, हम भी ये डिस्कशन अपने प्रोग्राम्स में करते रहे हैं। जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तहरीक इंसाफ की जानिब से होती थी, उनमें बारहा उन मुतालबात का जिक्र भी किया जाता था। अपोजिशन का मुतालबा था तमाम मुकदमात सियासी तौर पर बनाए गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं लुबे लुबाब आपको बता रही हूँ, जिस पर हमने उन्हें कहा था कि आप हमें FIRs के नंबर फ्राहम करें कि किन अरकान पर ऐसे सियासी मुकदमात बनाए गए हैं, लेकिन उन्होंने इस हवाले से अभी तक किसी किस्म की तफसीलात फ्राहम नहीं की। अपोजिशन ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में कहा कि वफाकी हुकूमत 2 कमीशन कायम करे। उन कमीशन की सरबराही या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें या फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस। नाज़रीन, 3 सीनियर तरीन जजेस, यहाँ पे मैं पॉज करूंगी और आपको बताते चलूँ कि 3 सीनियर तरीन जजेस में एक तो सबसे पहले जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जिनका चीफ जस्टिस बनने का जो था उनका टर्न था, लेकिन समहाउ आईनी तरमीम के ज़रिए तीसरे नंबर के जो सीनियर जज हैं जस्टिस याहिया अफरीदी को उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। दूसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब हैं और तीसरे नंबर पे जस्टिस हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं जस्टिस याहिया अफरीदी। तो ये 3 में से वो कह रहे हैं चाहे चीफ जस्टिस साहब हों या मोस्ट सीनियर 2 हों, उनमें से किसी एक का भी वो उनकी सरबराही में कमीशन बना दिया जाए। उन्हीं की सरबराही जजेस में से किसी एक को सरबराही दी जाए। ये कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत बनाए जाएं। राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक नाजरीन तहरीरी मुतालबात में कहा गया है कि कमीशन 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी पर तहकीकात करे। तो ये मामला तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर पहले से ही जुडिशल रिव्यू हो चुका, तो इस पर चीफ जस्टिस दोबारा किस चीज़ की इंक्वायरी करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक नाजरीन हुकूमती कमेटी को पेश करदा चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं है। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कमेटी तश्कील दे दी है। अच्छी बात है, सियासी मामलात हल होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ PMLN के नहीं है, तमाम इत्तेहादी जमातों के भी हैं और बशमूल अपोजिशन उनके भी वज़ीर-ए-आज़म है। तो उनको अच्छी बात है, मामलात के हल के लिए अगर कोई उन्होंने कमेटी तश्कील दे दी तो लेकिन नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब पहले बैठ के फैसला कैसे सुना सकते हैं? जैसे उन्होंने कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, झूठ के सिवा कुछ नहीं, इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये कमेटी का जो काम था कि कमेटी तमाम इत्तेहादियों से बात करेगी, उससे पहले ही राना सनाउल्लाह साहब ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब बता दिया। क्या हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ देने में ज़्यादा जल्दी नहीं करती? इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सब के अलावा बैकडोर मुज़ाकरात जो हम बारहा अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के, जिनकी जानिब से हमेशा तहरीक इंसाफ की तरदीद आती रही है, डिनाइल आता रहा है कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बैरिस्टर गौहर ने कल भी आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद की थी। नाज़रीन, वो कह रहे थे कोई ऐसी मुलाकात नहीं है, ना ही उनके बैकडोर मुज़ाकरात या कोई डिस्कशन इस तरह की चल रही है। लेकिन आज अडियाला जेल में कमरा अदालत में बानी PTI ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए खुद ही इस बात का इकरार कर दिया। उन्होंने तस्दीक कर दी है कि इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक की है और बकौल उनके कि आर्मी चीफ से मुलाकात खुश आइंद बात है। अगर कोई बातचीत हुई है तो ये खुश आइंद बात है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। हम चाह रहे थे कि मुज़ाकरात हों, इसमें पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात होगी। नाज़रीन, इन्होंने तस्दीक कर दी है। बैरिस्टर गौहर इस बात का डिनाइल दे रहे थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इस तस्दीक के बाद खुद भी तस्दीक कर दी है। वो कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर की तस्दीक के मुताबिक उनकी और अली अमीन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। आर्मी चीफ के सामने PTI के तमाम मामलात और मुतालबात रखे हैं, अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात में मुल्क के इस्तेकाम के हवाले से तमाम अमूर पर बातचीत हुई है। मुलाकात में दूसरी जानिब से भी मस्बत जवाब मिला है, यानी कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से मस्बत जवाब मिला है। इस्टेब्लिशमेंट से बरह रास्त मुज़ाकरात खुश आइंद हैं, उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये जो वसवसे कुछ अरसा पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब को आ रहे थे, जिनको उन्होंने ख़ुद भी खदशे का इजहार किया था, कहीं ये वही वसवसे तो नहीं थे जब उन तक इत्तला पहुंची होगी कि इनकी कोई बैकडोर मुज़ाकरात आर्मी चीफ के साथ भी चल रहे हैं, कोई मुलाकात चल रही है।
بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب ہیں, سینئر انالسٹ ہیں, اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اکمل باری صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ممبر. بہت شکریہ باری صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں باری صاحب سے ذرا جانتی ہوں. باری صاحب آپ نے ان ریٹرن تو اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ دے دی ہے, لیکن آپ لوگ یہ کیوں نہیں بتا رہے ان کو کہ کون سے سیاسی اراکین ہیں, ان کا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نام ہمیں بتائیں, جو ایف آئی آرز کے نمبرز ہیں وہ ہمیں دیں, آپ نے کیوں نہیں وہ نمبرز دیے ان کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میڈم میں آپ کی بات سن رہا تو آپ نے کہا جی کہ ان کی چیف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس میں یہ مجھے بتائیں کہ چیف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ کسی باہر کے ملک کے ہیں یا وہ انڈیا کے ہیں یا کسی اور ملک سے, ان کی سے ملنا کو گناہ تو نہیں ہے. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ چیف صاحب, گناہ کی بات کس نے ابھی سنیں نا, آپ نے ہی تو کہا نا, آپ کو اس طرح وہ بڑھاوا دے رہی تھی جیسے وہ کسی اور ہم چیف کو مل رہے ہیں. تو ابھی سن لیں ذرا. تو دوسری بات یہ ہے, کا آغاز غلط کر رہے ہیں. نہیں آپ نے سنا, جب آپ لوگوں کے بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں میڈم آپ نے نا میری بات سنیں, آپ نے 2 دفعہ کہا ہے, میں سن رہا تھا, آپ نے کہا گور صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, پھر خان صاحب نے تردید کر دی. پہلے آپ لوگ مکر جاتے ہیں اور جب آپ لوگوں کی بات تو وہی پہ میں آ رہا ہوں. ابھی سنیں نا, آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. سنیں, کوئی بندہ ہم لوگ نہیں دیتے, میں نے صرف انٹرو میں جو حقیقت تھی وہ سامنے رکھی ہے, اپنا بیان سنیں میڈم, سن لیں ذرا. اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ ہم سے غلطی ہوئی, انسان غلطیوں کا پتلا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک قدم آگے آ گیا, تو ہمیں بھی جانا چاہیے. اس کا ہمیں چاہیے ہم 2 قدم آگے نکلیں. تو یہ تو سارا ہو گیا معاملات. یہ ملکی حالات کا بھی کہتے تھے آپ, ڈائلاگ ہونے چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے. تو یہ جو مذاکرات ہیں نا, اب اس میں 2 فریقین بن گئے, بلکہ 3 بن گئے ہیں. جو اصل لوگ ہیں, جو ان کو لانے والے ہیں, جو ابھی جو 47 والی حکومت جو ہم پہ مسلط ہے, یہ اب ان کو جیلیں نظر آ رہی ہیں. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ان کو جیلیں نظر آ رہی ہیں, اس لیے بیچارے ڈرے ہوئے ہیں. تو جو لانے والے ہیں وہ اب پچھتا بھی رہے ہیں اور ان کو وہ بھیجنا بھی چاہ رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فیصل واڈا صاحب نے ایک ابھی کل یا آج میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے قوم کو, اور میں کچھ لوگ ان کو سیریس لیتے ہیں, میں تو کچھ چیزیں ان کی سیریس لے لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے, یہ ہو سکتا ہے یہ ساری کی ساری جیل میں نظر آئے یہ چند دنوں میں. آپ نے آدھا پیغام سنا ان کا, آدھی بات آپ نے نہیں سنی. میرے مطلب کی جو بات ہوگی میں انہوں نے 22 تاریخ کا ایک تاریخ دی ہے کہ 22 کو حکومت کچھ پارلیمنٹ میں ایسا کرنے جا رہی ہے جس کی وجہ سے حکومت نے, اگر ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے, اگر وہ نہ رکی تو حکومت جیل میں جائے گی. جیل میں جائے گی. تو ہمیں جیل والی بات آتی ہے نا نظر, جو ہمارے مطلب کی بات ہے وہ تو ہم وہی دیکھیں گے. اچھا, دوسرا آپ نے کہا دیکھیں, میرا خیال ہے جو آنے والے دن ہیں وہ بڑے اچھے ہوں گے. اور یہ جو لانے والے تھے اور جنہوں نے شب خون مارا جمہوریت پہ, میں ساتھ ہی عدلیہ کی بات کروں گا, اب سب کو سمجھ آ گئی ہے, سب کو ہوش آ گیا ہے کہ ہم کس طرف چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ جو آنے والے دن ہیں اس میں بڑی خوشخبری ہیں. ٹھیک ہے باری صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ڈاکٹر صاحب سے جانتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑے تحمل سے بات سنتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو تحمل کا مظاہرہ نہیں. باری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے بات کرنے دیں پلیز. ٹھیک ہے, میں آپ کی باتیں نہیں کری, اگر آپ بات کو اپنی طرف گھما کے لے کے جا رہے ہیں. باری صاحب میں پروگرام کر رہی ہوں, مجھے پروگرام کرنے دیجیے, آپ کی مہربانی. ڈاکٹر صاحب, ان میں تو ایک تو حوصلے کی کمی ہے, ہماری حکومت میں بھی حوصلے کی کمی ہے, ان میں بھی حوصلے کی کمی ہے. ٹھیک ہے, انٹرو میں نے یہ بات کی تھی کہ ان کے بیرسٹر گوہر نے ایک دن پہلے ڈینائل دیا تھا کہ ان کی کسی بات کوئی ملاقات نہیں ہوئی. آج جب ان کے بانی پی ٹی آئی نے, انہوں نے جب اس بات کی تصدیق کی تو بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی تصدیق آ گئی. اب اس میں مجھے یہ بتائیے کہ کس کی بات کو پھر بندہ زیادہ ویلیو دے اس میں؟ دیکھیں, ہمیں تو ایک انالیسس کرنا ہوتا ہے امپارشلی. جی, ساری صورتحال ہمارے سامنے ایک طویل مدت سے دیکھ رہے ہیں. جی, لانے والے تو وہی ہیں سب کو, 1958 سے لے کر ابھی تک. جس کو ان کا دل کرتا لے آتے ہیں, جس کو دل کرتا ہے اس کی چھٹی کرا دیتے ہیں. آئندہ بھی انہی کے توسط سے آنا ہے جس نے بھی آنا ہے. اور وہاں پہ جو لڑائی ہے, اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو جو اس وقت کی صورتحال ہے, اپنے ریپیوٹ کے حوالے سے وہ بالکل بہت پیچھے چلی گئی, اور اس کو انہوں نے کوشش کرنے کے بحال کریں. اس حوالے سے بہت اچھی طرح سے نظر آتا ہے. 13 تاریخ کو ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی اور گنڈا پور کی. ان کو بلکہ ہیلی کاپٹر پہ یہاں سے لے کر گئے تھے اسلام آباد سے, اور وہاں پہ پشاور میں یہ ملاقات ہوئی. اب اصل ملاقات تو وہی ہے, اس میں کیا طے پایا جس کی وجہ سے 13 تاریخ کو ملتوی بھی ہو گیا وہ جو فیصلہ آنا تھا. اب وہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے, اس کا تجزیہ بتا رہا ہوں. اس کا جو فیصلہ ہے, یہ 17 تاریخ کو جب دوبارہ تاریخ میں کیس کے جو حکم سنایا جائے گا, اس سے تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ مذاکرات کامیاب ہیں یا ناکام ہیں. اگر تو کامیاب ہیں
تو ایسے لگ رہا ہے کہ پھر اسی سال الیکشن ہوگا. اچھا. اور الیکشن اگر اس سال ہوا تو اس میں ہمیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں 2 نگران وزیر اعظم، ایک تو عباسی صاحب ہیں جو سابق وزیر اعظم تھے، جی جی. اور چونکہ پچھلے دن عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ عباسی صاحب کو ساتھ رکھیں، انہوں نے ایڈوائز دی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ یا پھر جو پہلے نظر آ رہے تھے مشاہد حسین، تو اس ایسے کو کمپرومائز کر کے آگے لا کے جو حکومت کو کہیں گے. یہ تو کی بات کر رہے ہیں نا کہ اگر ان کے جو آرمی چیف صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، جیسے کہ منسٹر گوہر نے کہا ہے کہ کامیاب رہے ہیں، تو پھر اس سال الیکشن ہے، پھر یہ الیکشن ہے اس سال. پھر آپ کہہ رہے ہیں اب الیکشن سے اب جو رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ہیں آج، اس سے ایسے لگتا ہے کہ اس فیصلے سے جو اصل جو بیک ڈور مذاکرات ہیں اس سے ان کو تھوڑا سا دھچکا پہنچا ہے. اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ پینک ہو کے، اور وہ نہیں چاہتے کہ انہیں اسے لاوارث چھوڑ دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو آ کے آپ نے یہاں پہ جو کچھ ہم سے کروایا ہے تو ہمیں بھی اس کسی کمپرومائز میں آگے رکھیں اور ہماری بات بھی مانی جائے. تو اس طرح اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے. فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہے. ابھی اسٹیبلشمنٹ ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ون پیج پہ ہے، اس کے ون ساتھ پہ ایشو تو ہے نہیں. اگر الیکشن ایڈ کیسے آئے گا اور یہ گورنمنٹ گھر چلے یہ ایسے ہے نا کہ جب انہوں نے چینج کرنا ہے یا الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو پھر یہ لا سکے. انہوں نے ابھی گراؤنڈ میں اپنی کوئی ویلیو نہیں بنائی. وہ کہتے ہیں ہمیں یا تو کوئی ایسی آپشن دیں، ایسا طریقہ کار دیں کہ ویلیو بنائیں. ان کا ایشو اپنا ایشو ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایشو یہ ہے کہ عمران خان جس پاپولیرٹی کی جس مقام پہ پہنچ گیا ہے اس کو ڈیفیم کیسے کرنا ہے. اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن ہو اور پھر اس میں یہ دیکھا جائے کہ ٹکٹ کس کو ملتے ہیں. بس جیسے سالار ہے، بلوچ یا فلان یا جو جس طرح سے مختلف لوگ ہیں کہ ورکر کو یہ ٹکٹس دیتے ہیں تو پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے. اگر پھر اسی طرح کے لوگوں کو جو پہلے ہیں وہ لاتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اقتدار نہیں دیتے ان کی اس کا جو فیم ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. ان کی اپنی پالیسی ہے، لیکن پاکستان میں انسرٹینٹی ہوتی ہے، ڈے بائی ڈے پالیسیز بدلتی رہتی ہیں. ممکن ہے کہ کل کوئی ہر ایک نے اپنے مفاد میں دیکھنا ہے نا. دیکھیں اس وقت 3 طرف سے ہے، ایک تو یہ پی ڈی ایم ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک عمران خان ہے. 3 پارٹیاں جو اس وقت پاکستان میں آمنے سامنے ہیں. اچھا، وہ ایک پیج پہ ہونے کے باوجود بھی ان کے اپنے اختلافات بھی ہیں بیچ میں سے، ماضی میں بھی رہے ہیں، ابھی بھی کئی چیزیں وہ چاہتے ہیں. جیسے رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان ہم سے وہ مانگتا ہے جو ہم دے نہیں سکتے، جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. بڑی کلیئر بات ہے، پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا کہ وہ چیزیں ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. اب وہ جو چیزیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مانگتے ہیں، یہ تو نہیں دے سکتے، پھر اپنے پاس سے دیں، اپنے آپ کو وہاں پہ جا کے لٹکائیں. تو اس کا حل جو ہے تینوں طرف سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ الیکشن ہے. اور اگر اس سال الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس میں سے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ پی ڈی ایم اکٹھے ہو کے الیکشن لڑتی ہے، علیحدہ علیحدہ لڑتی ہے، پھر کیا. اور اگر یہ تھوڑے سے فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں تو صورتحال بہت چینج ہو جائے گی. اور اس چینج صورتحال میں وہ کیا کرتے ہیں، آپ نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ کیسے کیسے وعدے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں کس کو کہاں سے ہٹا کے تو کون آگے لایا جاتا ہے. اب میاں اظہر کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، چودھریوں کو معاملہ آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پوائنٹ آگے. ناظرین، ہمیں امجد علی جاوید صاحب ممبر پنجاب اسمبلی پی ایم ایل این سے جوائن کر چکے ہیں، ان سے جانتے ہیں. امجد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. امجد صاحب سب سے پہلے تو معذرت، آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا. امجد صاحب، یہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ جلد بازی میں آپ لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، جب آپ لوگ ایک جانب خود ہی اسی پریس کانفرنس میں اناؤنس کر رہے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی وزیر اعظم صاحب نے بنا دی ہے کہ جو اس کمیٹی جو مذاکراتی کمیٹی ہیں اس سے آگے دیکھے گی، اس پہ پرکھے گی، تمام اتحادیوں سے بات کرے گی، پھر وہ جو جواب دے گی حتمی ہوگا. تو سر ساتھ ہی رانا ثناء اللہ صاحب اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، پریپوگنڈا ہے، اس پہ کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، تو ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے آپ لوگوں نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. دیکھیں، اب تبصرہ کرنے سے کسی کو وہ تو رائٹ ہوتا ہے کہ آپ جو شرائط رکھتے ہیں وہ ایک پنجابی دی ایک کہاوت ہے کہ کوئی بچہ آیا باہروں، انہیں کہا ماں میں شرط لا کے لایا ہے. انہیں کہا کی پتر؟ انہیں کہا کہاں چٹا ہوندا؟ انہیں کہا کہاں تا کالا ہوندا؟ انہیں کہا ماں میں تو ہن شرط لایا ہے. انہیں کہا پت منی نہ پھر نہیں ہاردا. تو بات یہ ہے، اگر آپ چیزیں ایسی رکھیں گے جو ممکن نہیں ہوں گی تو اس پہ تبصرہ تو ہو ہی سکتا ہے نا. اور ساری چیزیں دونوں طرف کی مانی جاتی نہیں ہیں. یہ بھی تو ثناء اللہ صاحب کا ہی بیان ہے نا کہ کچھ چیزیں ہماری طرف سے آئیں گی وہ ساری وہ نہیں مان سکتے ہوں گے، کچھ ان کی طرف سے آئیں گی وہ ساری وہ نہیں مان سکتے ہوں گے. کہیں نیگوسیشن کے بعد سٹیپ بیک جانا پڑتا ہے دونوں سائڈز کو. جی وہی ہوتا ہے. اب لیکن ڈائیلاگ شروع ہوا ہے اور اتنی دیر بعد اور اتنا متحارب رہنے کے بعد، جب کہ عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے
यही बात रहा था कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा जिनको कभी वो कुछ कहते हैं, कभी को कुछ कहते हैं। लेकिन अब बहरहाल हम तो इसको अच्छा शुगुन समझते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हमें मुझे सियासी कुव्वतों से बात करनी चाहिए। अब उन्होंने इस बात शुरू की है, ठीक है। आगे कुछ मामला जो हैं, ट्रस्ट डेफिसिट है, वो कुछ तलखियां अब जैसे हैं, एक ये और वक्त बात के- क्लियर कर दीजिए। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक और बात की है, उन्होंने कहा कि कमीशन का तो ये मैंडेट ही नहीं होता कि जिन केसेस का अदालत में फैसला हो चुका उस पर कोई रोल अदा करे। जो केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हो, कमीशन कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब चले वो उन्होंने अपनी आरा पेश की या अपनी राय दी, ये तो वो क्लियर कट बता रहे हैं। इसका मतलब जो उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड दी है उसमें एक जो कमीशंस के हिसाब से उसको तो आप लोग ऑलमोस्ट साइड लाइन कर चुके हैं ना। देखिए, कमीशन वो डिमांड कर रहे हैं ना कमीशन की। कमीशन ने कोई जो फैसले हो चुके होते हैं अदालतों के, कमीशन ने तो ये बताना है कि ये 9 मई और ये 25 है, ये किन लोगों ने किया है, ठीक है। वो सजा जजा तो कमीशन ने नहीं देनी, सजा जजा तो अदालतों ने सबूतों की बुनियाद पर जैसे भी है उन्होंने दे दी है। कमीशन तो वो अगर बनेगा भी तो वो उन्होंने इसी सिनेरियो में कहा कि अगर बनने का फायदा भी क्या होगा, सजा अगर सजा बनेगा जो भी, सर अदालतें आप दे गवर्नमेंट चुकी को हैं उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अगर बनेगा भी, यानी कि आप लोगों का प्लान नहीं है कोई कमीशन नहीं बनाने नहीं का। बात देखें, मेरा लेवल तो नहीं है, मैं तो नहीं बना रहा हूँ। मैं तो राना सनाउल्लाह की बात पे आप तबसरा मुझसे पूछ रही हैं, मैं तो वो नहीं कर रहा सर, हूँ। मैं मैं तो आपसे पॉलिसी तबसरा साजी नहीं का पूछ रही क्योंकि आप यहाँ पे पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना अमजद साहब। मैं रिप्रेजेंट पार्टी को नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको पार्टी मौक़िफ़ जान रही हूँ, मैंने आपको एज एन एनालिस्ट नहीं लिया सर, तज्जिया नहीं मैं आपका ये जान जो रही हूँ। राय है, देखें पॉलिसी साजी का जो लेवल है और ये जिस बात सतह पे बात हो रही है ना, ये हमसे ऊपर की बात है। हम तो जैसे ये मोहतरम डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, मैं पार्टी के हवाले से जितनी मेरे पास मालूमात है मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ये तो उस चूंकि सियाको सबाक तो राना सनाउल्लाह साहब कोई होंगे ना, वही उसके सही मौक़िफ़ दे सकते हैं किस सियाको सबाक के तहत उन्होंने बात की है। तो ये वो चीज़ है, मैं उसी सिनेरियो में आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, बारी साहब चलते हैं। बारी साहब ये मुझे बताएं कि ये जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ साहब से, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक मुलाकात में दूसरी जानब से भी मस्बत जवाब मिला है। आप लोगों ने अपने पॉइंट सामने रखे, बैरिस्टर गौहर ने इस बात का इतराफ़ किया। क्या मस्बत जवाब मिला? यानी कि ये कहा गया कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये कामयाब आपके करवा दिए जाएंगे, या जो आपकी डिमांड्स हैं जो आपने सामने रखी उन पर कोई आगे पेशरफ्त होगी? जी मैडम साहब, आपकी इजाज़त से मैं इन साहब से जो कुछ कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। जी जी। पहले तो मैं ये बताएं कि इनकी हुकूमत है कि नहीं है, क्यों ये ऐसी बातें करते हैं, क्यों इनमें नजूम है इनके पास कि राना सनाउल्लाह आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। वो किससे पूछ के कर रहे हैं कि हमें जी पता है ये इनसे हमारे मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। तो फिर आपको किसने कहा? और एक वो सियालकोट वाले भाई साहब है ख्वाजा आसफ साहब, वो भी उनको ख्वाब आ जाता है, इल्हाम आ जाता है कि हमारे इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमारे टाइम ज़ाया हो रहा है। भाई इनके पास टाइम ही नहीं है। हमारा आज भी वही मुतालबा था, कल भी वही है, और जो पिछले दिन उन्होंने भी वही था कि हमने सुलह करने वालों से सुलह करनी है। और वो आप पूछेंगे कौन है, वो इस्टेब्लिशमेंट है। और ऑलमोस्ट जो चीफ साहब हैं उन्होंने मुलाकात होगी, और ये तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है, तो अभी देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। तो दूसरा ये है कि ये सारे जो सिस्टम जो बना हुआ है ना, ये जो पीडीएम का टोला है, इनको खौफ आ रहा है, इनको सब नज़र आ रहा है, जिलों में ये नज़र आ रहे हैं। ये एनओआर मांग रहे हैं। अब एनओआर किससे मांगे? खान साहब तो इनकी बात सर एनओआर नहीं एनआरओ। इनकी तस्दीक कर दें। जी जी हाँ, कर sorry, दिए sorry। एनआरओ जी। अच्छा मैं रवानी बचा। तो अब ये मांग रहे हैं जी, क्या कहा आपने? एनआरओ सर। एनआरओ। तो मसला ये है कि एनआरओ मिलेगा नहीं। हुकूमत एनआरओ मांग रही है। जी बिल्कुल मांग किससे रही है। मांग रही है? आपको पता होना चाहिए। सर आपको बताना चाहिए। तो ये तो सारे मांग आप रहे हैं। बात करें ना, आप ये ये खबर दे रहे हैं ये तो पहले आपको जाते बताना हैं, मेरी चाहिए। बात सुने। पिछले इन्होंने प्रोग्राम में मेरे में आपने कहा था एस्टैब्लिशमेंट आप लोगों से माफिया मांग रही है, अब आप कह रहे हैं कि हुकूमत एनआरओ मांग रही है। किससे मांग रही है? तो उससे आपके सामने मैं बता देता हूँ कि अपना चीफ साहब ने क्या कहा था परसों या कल। सर आप बताएंगे ना, आप लोगों उन्होंने की कहा था मुलाकात कि हुई है। इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है, तो वो बंदा वो ठीक नहीं होता जो गलती करके ना माने। तो इसका क्या मतलब होता है? डेफिनेशन कर दे मुझे। सर क्या आप मतलब है? डेफिनेशन करें, आपका इसका काम है। मतलब हमारा यही काम नहीं, होता हमारा है काम कि सवाल हमसे करना है। गलती हो गई है। डेफिनेशन करना आपका काम है होती, सर। ये भी बता दें कि डेफिनेशन की तशरीह होती है। जी जी हाँ, जी ये ठीक है। बताइए। तो जी, इसका मतलब यही हुआ ना कि चीफ साहब को पता चल गया कि हमसे गलती हो गई है। तो ये जो बंदे को हमने जेल में रखा, बेकसूर रखा है 1.5-2 साल से, कुछ भी नहीं होने वाला। इसका तो अब मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपसे कह रहे हो कि माफी मांग लें, कोई बड़ी बात गलती नहीं है। उन्हें ला It's के भी okay। हुई थी उनसे।
تو آپ کا بھی لاگے ہوئی تھی, آپ میرا خیال انٹرپٹ کر رہے ہیں, تو آپ سے شروع ہوئی تھا. اچھا یہ مجھے بتائیں, جو آپ نے قوم سے سر پروگرام میں ہوسٹ کر رہی ہوں, آپ ان سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے, آپ اپنا موقف تو وہ میرے بیان کریں. جب بولے کہ سر میں آپ ان سے موقف کیوں نہیں بیان بات کریں, کروں آپ گا. اتنی دفعہ پروگرامز میں آئے ہیں, آپ کو پروگرام کے فارمیٹ کا پتہ ہے, آپ اپنا موقف دیں, میں پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں, آپ اپنا پوائنٹ رکھیں سامنے. تو میں نے رکھ دیا کہ لانے والے بھی معافی مانگ رہے ہیں اور یہ بھی مانگ رہے ہیں. چلیں اور جی, یہ لانے والے بھی NRO معافی مانگ رہے ہیں, ہیں. یہ بھی معافی مانگ رہے ہیں, یہ NRO مانگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی, کافی بڑی بڑی باتیں اور کافی گہری باتیں کر رہے ہیں. باری صاحب ذرا ان کو ایکسپلین کریں گے, وہ انہوں نے ڈیفینیشن کی بات کی ہے, آپ ذرا اس کی ڈیفینیشن کر دیں. کس چیز کی ڈیفینیشن؟ انہوں نے کہا پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے معافی مانگ رہی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ NRO حکومت مانگ رہی ہے. تو یہ تو ایک دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے, ہمیں تو ریفرنس دینا پڑتا ہے. کوئی بھی بات کرنی پڑتی ہے تو اس میں آرگومنٹ کرنا, آرگومنٹ پریویل کرتا ہے نا, اور آرگومنٹ کو کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. تو یہاں جو سویپنگ سٹیٹمنٹ دیٹ از سم تھنگ ایلس. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی اسٹیٹمنٹ دینی ہے اس کو آن کرنا پڑتا ہے, آن کرنا پڑتا ہے, اور اس کو پھر آرگومنٹ کے ساتھ اس سے دلیل سے ثابت کرنا پڑتا ہے. ایکچوئل جو بھی چیز ہے کہ جب دیکھیں جو دو بندے کسی بھی ایک, جب قاتل اور مقتول بھی اگر کہیں بیٹھے نا, اور جب کوئی کمپرومائز یا معاہدہ ہونے لگتا ہے تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اب دیکھنا یہ جاتا ہے کہ کس کے پاس کیا ہے, وہ کیا دے سکتا ہے. اب ہم یہاں پہ انالیسس کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا ہے. عمران صاحب کے پاس جو ہے وہ ایک پاپولیرٹی ہے, لوگ ہیں ان کے ساتھ, ایک عوامی سپورٹ ہے, اور وہ الیکشن ان کے پاس ووٹ ہے. ایک یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے. حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت ہے, حکومت ہے, اور پچھلے 70 سال سے ان کے پاس حکومت ہے. اب وہ ان کے پاس سارا سٹیک ہے, ایک بہت سے سٹیکس ہیں ان کے پاس. اب وہ یہ کہ جب اب گیو اینڈ ٹیک ہوگی تو انہیں کچھ اپنی ریپیوٹ لوز کرنا پڑے گی, کچھ اپنا ان کو جو کچھ بھی دیں گے, جو بھی کمپرومائز جہاں پہ ہوگا, کچھ ان کا گراف نیچے آئے گا, کچھ ان کا گراف اوپر جائے گا. یہ چیز نا, اور کوئی پیسے تو نہیں ہے دینے لینے, یا کوئی 2 4 10 50 نشستیں تو نہیں ہیں کوئی لے دے کے تو اس کو کر لیں گے. پھر اس میں جو ہوگی, جو بھی وہاں پہ کمپرومائز ہوگا, حکومت جو کچھ بھی انہیں کے پاس ہے وہ اسی پہ سرنڈر کرے گی. نہیں کرے گی تو ان کے پاس سارے اس کے علاج ہے جو وہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ نظر ایسے آتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک جو ہوگی, اس گیو اینڈ ٹیک میں کہیں ان بٹوین کہیں کسی جگہ پہ جا کے رکے گا کوئی نہ کوئی معاملہ, اور اس کے رکنے کے بعد وزیر اعظم پہ جا کے معاملات رکیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ آرمی چیف سے ملاقات کی, انہوں نے تصدیق بھی کی ہے آج, تو خیر انہوں نے عمران خان صاحب نے بھی تصدیق کی ہے, مثبت جواب ملے. یہ مثبت جواب کو کس اینگل میں لیا جائے, یعنی کہ ان کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ڈیفینیٹلی وہی انہوں نے آرمی چیف کے سامنے بھی رکھی ہوگی, کیونکہ باری صاحب تو ابھی نہیں کنفرم کرے کہ کیا مطالبات رکھے ہیں. تو اس کا مطلب آرمی چیف صاحب نے ان کو پھر اس پہ یقین دہانی کروائی ہوگی کہ یہ اب جو بھی مذاکرات کر رہے ہیں, یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے پوچھے بغیر کر رہے ہوں, اور کسی کے پاس اچھا یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا 13 تو جب عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ یہ بات ہوئی ہے, تو پھر اسی وقت فوری طور پر ان کو بھی پریس کانفرنس کرنا پڑی. کل تک تو بیرسٹر گوہر ڈینائل دے رہے تھے, آج عمران خان صاحب کے ایکسیپٹنس کے بعد انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جب انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے مان لیا بھی ٹھیک ہے ہم نے کیا, کیونکہ بہت سی چیزیں, بہت سی خفیہ ملاقاتیں جو سب ڈینائل دیتے ہیں, پہلے اور بھی لوگوں کی ہوتی رہتی ہیں ملاقاتیں, یہ تو ایک سسٹم پالیٹکس میں چل رہا ہے. تو اب جس وقت یہ انہوں نے اس کا اعتراف کر دیا تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی ایسے مطالبات کیے ہوں گے جس میں ہمیں جو بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک تمہارے قیدی چھوڑ دیے جائیں سارے جتنے بھی لوگ جیلوں میں ہیں, 9 مئی کے معاملے کو پیچھے ہٹا دیا جائے, اس کے بعد ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں پہ بنی گالہ میں منتقل کریں گے. اگر یہ باتیں دونوں طرف سے پازیٹیو ہوتی ہیں تو پھر لوز کرنے کے لیے کس کے پاس کیا ہے, اب وہ تو سامنے نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کے یہ مذاکرات کامیاب ہوئے نے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. پہلی بات تو یہ 17 تاریخ کے فیصلے سے نظر آئے گا, تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا نظر آئے, اور وہ اگر پھر ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اس سے بھی کچھ پتہ چلے گا, کبھی بات ان بٹوین چل رہی ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے کہ پہلے 23 دسمبر کو فیصلہ آنا تھا, پھر 6 جنوری تک چلا گیا, پھر 13 جنوری تک چلا گیا, یہ ہر دفعہ فیصلہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے اب 17 تاریخ تک. اینڈ اسی ٹائم پہ فیصلوں کی ڈیٹس ہوتی ہیں, یا انہی ٹائم پہ فیصلے بتائے جاتے ہیں جو سنائے جائیں گے جب تحریک انصاف کی اور مذاکراتی کمیٹی کی, دونوں مذاکراتی کمیٹیوں کی سیٹنگ ہوتی ہے. تو کیا یہ اب کنٹروورشل تو ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ, 3 دفعہ ڈیلے ہوا, مذاکرات بھی چل رہے ہیں, اب جو بھی اس کا فیصلہ آئے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا؟ یہ بیک ڈور مذاکرات اسی چیز کا ثبوت ہے کہ پیچھے کچھ چل رہا ہے.
ایک بات. تو یہ جو دوسری بات یہ بھی ہو سکتا اس کا مطلب اس کا کوئی فائدہ ہے، یہ بھی ہو نہیں. سکتا Actual ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کا تو پنجابی سے گونگلو تو مٹی چاڑنے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سزا سنا کے اور فوری طور پہ ہائی کورٹ سے ریلیف دے دیا جائے تاکہ دونوں طرف سے اپنی اسے سیو کر لیا جائے. اس سے بھی نظر آ جائے گا فیس سیونگ ہوگا. یہ اصل میں فیس سیونگ ہی چل رہی ہے ساری دونوں سائڈ سے. دونوں سائڈ سے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ظاہر سی بات ہے طریقے سے آپ نے آپ کو چارٹر آف ڈیمانڈ اب ان ریٹن دے دیا. چلے پریس کانفرنس تو آپ لوگوں نے کر دی. آپ لوگوں کی جانب سے چارٹر آف ڈیمانڈ کے نتیجے میں کیا کب تک بتایا جائے گا کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ آپ لوگوں نے بھی تو ظاہر سی بات ہے کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا نا. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ان سے؟ دیکھیں ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک مینا مانو کی جو ریٹ ہے وہ ختم کر کے حقائق. ہمارا بھی تو یہی ماننا ہے نا کہ یہ غلطی مانگنے کہ ہم نے 9 نومبر اور 25 کا حادثہ کیا ہے اس سے ہم معافی مانگتے ہیں. ہمارا بھی کلیم یہ ہے تو اس پہ ہی بات آگے آئے گی نا. تو یہ ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ جب آ گیا تو دوسری طرف سے ہماری طرف سے یہ بات جائے گی کہ ہم اس کے اگینسٹ یہ کہتے ہیں قیدی چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا تو اختیار نہیں ہے، عدالتوں کا ہے. اچھا تو یہ چیزیں جب سیٹل ڈاؤن ہوں گی ساری چیزیں بات تو اس پہ فائنل ہوگا. اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو چاہتے ہیں 31 جنوری سے قبل تحریک انصاف کو حکومتی کمیٹی جواب دے دے گی اور جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اس کے متعلق بھی بتا دیا جائے گا. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. میں نے عرض کی نا کہ ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ جو جرائم انہوں نے کیے ہیں اور سابقہ ادوار میں جو اپنے کیا جرائم کیے یہ بھی بتا دیں. اس پہ یہ ایکسکیوز کریں، اس پہ یہ نادم ہوں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس میں بیٹھ کے بات آگے چلے. ہمارا بھی تو یہی مطالبہ ہوگا. نہیں سے بیٹھ کے بات آگے چلے تھوڑا کلیئر کرتے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے جو جس چیز پہ بقول آپ کے یہ گلٹی ہیں اس پہ پہلے یہ ایکسکیوز کر لیں، معافی مانگ لیں، اس کے بعد آپ اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھیں گے. ظاہر ہے وہ یہی ہوگا نا. وہ بات ہی آگے تب چلے گی کہ یہ ایکسکیوز کریں گے تو بات تب ہی آگے چلے گی. یعنی کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہلی یہ ہے کہ یہ لوگ اس پہ معافی مانگے، اس کے بعد آپ لوگ باقی ڈیمانڈز رکھیں گے. یہ ڈیمانڈ ہوئی نا پھر آپ کی. لیکن آپ کی مذاکراتی کمیٹیاں تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہی. دیکھیں ابھی ہم نے دیا ہی نہیں نا. جو بات اب آگے آئے گی نا یہی چیزیں آئیں گی آگے. ٹھیک ہے جی ناظرین، مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید ڈسکشن کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.